عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ہمارے ساتھ یوں تو شعبہ روحانی علاج کے مختلف اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار، تو ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، وظائف معلوم کریں گے، مختلف ممالک میں لگنے والے بستے، روحانی علاج کے بستے، اور اس حوالے سے بھی کچھ انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس میں کبھی تو ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کبھی کوئی دعا آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہے، تو کبھی کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی ایسا خاص عمل، کبھی قرآن سے روحانی علاج الحمدللہ سبحانہ آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام میں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل یہ ہماری باڈی کا بہت اہم ترین جزو ہوتا ہے، اور روحانی طور پر یا جسمانی طور پر اگر اس میں خرابی ہو جائے تو یہ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے دل کے وال بند ہو جائیں یا دھڑکن بند ہو جائے، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے، کسی بھی وجہ سے دل کی کوئی پریشانی ہو نا، تو اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج کو آپ سماعت کر لیں۔ دیکھیں، ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ فرض نماز پڑھ لیں گے نا، فرض نماز پڑھنے کے بعد سیدھا ہاتھ آپ اپنے دل پر رکھ لیں، اور قرآن پاک کی یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس طرح ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دل والی سائڈ پر دم کر دیجئے اس طرح، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس مرض سے، یعنی دل کا کیسا ہی مرض ہو، جملہ امراض ہوں، پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، دل کے وال بند ہو گئے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، اس قسم کے تمام مسائل سے اللہ نے چاہا تو شفا یاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ مرض نہیں ہے تو وہ بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ دل کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ ماشاء اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے سوراخ ہوتا ہے۔ جی جی جی، اچھا، اب چھوٹا بچہ ہے، بعض اوقات جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو جی بچوں کے دل میں بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ سوراخ ہو جاتے ہیں، دل کے امراض ہوتے ہیں، جی جی تو اب چھوٹا بچہ پھر وہ کیسے پڑھے؟ اب آپ نے تو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا فرمایا، اب چھوٹے بچے کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ وہ گھر کا کوئی فرد پڑھ کے ان پہ دم کرے، جی کیا جی۔ سلسلہ ہوگا اس؟ ایک تو یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد پڑھ کر بھی دم کر سکتا ہے، اور اس کے لیے امیر سنت نے اپنے بیمار عابد رسالے کے اندر ایک بہترین روحانی علاج اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دل کے سوراخ دل کے حوالے سوراخ سے کے لیے، روحانی بچے کے دل میں سوراخ ہو یا بڑے کے دل میں بھی سوراخ ہو، تو اس کے لیے 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز پڑھ کر بچے کے دل پر دم کریں۔ صحیح ہے، دم تو یہ کر دیں، کب تک اس وظیفے کو جاری رکھا جائے؟ یہ روٹین وائز رکھیں، روزانہ 2 ٹائم کر لیا کریں، صبح کر لیں، شام کو کر لیں، ہے نا؟ صحیح، اس طرح روٹین میں رکھیں گے۔ کوئی وقت تو اس میں مخصوص نہیں ہے نا کوئی کہ وقت آپ نے اس میں، صبح میں پڑھنا ہے، شام میں پڑھنا ہے؟ جی جی، اس میں کوئی وقت جو ہے کوئی وقت قید مخصوص نہیں ہے۔ نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو 2 روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمایا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل کی شریانیں بند ہو چکی ہوتی جی ہیں نا، جی جی، وینس وغیرہ جو ہے نا یہ کلوز ہو یہ چکی کلوز ہوتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، جی، تو اس کے لیے پھر وہی پہلا والا وظیفہ وہ جو آپ الا نے بذکر فرمایا، اللہ تطمئن، الا بذکر اللہ وہ تطمئن زبردست القلوب۔ جنید بھائی روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کریں، اور اس کے فیڈ بیک بھی ہمارے پاس جو ہے نا آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ وظیفہ بھی جاری رکھیے گا۔ یہ تو 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گا، ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، بالخصوص جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، جن کا دل کمزور ہے، دل میں اللہ نہ کرے سوراخ ہو چکا ہو، تو دل کی جگہ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، فی سبیل اللہ ماشاءاللہ یہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی کسی کے دل میں تکلیف ہے، دل کے مرض میں مبتلا ہے، تو روحانی علاج کے بستے سے اس کا مکمل پراپر علاج بھی کروائیں۔
آپ اور اس کا تعویذ بھی حاصل کریں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے دل کے جو جملہ امراض ہیں وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی کے دل میں سوراخ بھی ہوا نا وہ بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ کے حکم سے ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، کچھ بات چیت کرنے کا۔ پہلے تو آپ کی شامل کریں گے، ہم کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے پوچھنا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے، کہ کسی نے کچھ کیا ہو اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہو، استخارہ کر کے مجھے بتائیں۔ میرا نام سہیل احمد ہے اور میری والدہ کا نام سردار خاتون ہے۔ جی سہیل احمد بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کروائیں گے، پھر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں حصول اولاد کا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کام وغیرہ سب بند ہو گئے، جہاں سے کام کے لیے جاتا ہوں منع رہتا ہے، ہر کام میں بندش آ رہی ہے۔ محمد زبیر اور والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ صحیح ہے، زبیر نام آپ نے بتایا ہے۔ جی زبیر بھائی، آپ کا بھی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں ٹھیک نہیں رہتا، آئے دن بیمار ہی رہتا ہوں، کبھی کچھ مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، بیماری میں مبتلا رہتا ہوں۔ میں استخارہ کرواؤں۔ فرحان اسلم میرا نام ہے، والدہ کا نام سرت بی بی۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ فرحان بھائی، ابھی آپ کا انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا زمین ہے وہ فروخت نہیں ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے استخارہ فرما کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ محمود بن شہر بانو۔ صحیح ہے، زمین بیچنے کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، استخارے آپ کے الحمدللہ سے وجل کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ کچھ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، میسیجز کافی سارے میرے پاس آ چکے ہیں، ناظرین کے کچھ کمنٹس بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، مبین علی بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شادی میں رکاوٹیں ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، تو رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھیں۔ اچھا، یہ پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور کتنے دن تک آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں گے؟ 92 ڈیز، یعنی 92 دن تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ 92 دن تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے یہ جو شادی کی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، یہ رکاوٹیں آپ کی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اب اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں نا، وہ احتیاطیں کیا؟ دیکھیں، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا تو اس میں کوشش کریں کہ تلفظ درست ہونے چاہیے، قواعد و مخارج آپ کے درست ہونے چاہیے، اور یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں، اچھا فضول رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر، یہاں تک کہ تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اس احتیاط کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا۔ مگر یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہونا وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں۔ اچھا، اس وظیفے پر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں دونوں عمل کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اسلامی بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا ان کے لیے شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسلامی بہنیں جب اس وظیفے پر عمل کریں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل یہ نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یعنی قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں، حمد و ثنا کی نیت سے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے، یعنی 92 دن پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ الکریم شادی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو یہ جاری رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ شادی میں رکاوٹ کا سورۃ التین والا وظیفہ 40 دن تک پڑھنے والا ہے، اسلامی بہنیں 40 دن تک سورۃ التین کیسے پڑھیں؟ تو دیکھیں، یہ بعد میں بھی تعداد پوری کی جا سکتی ہے۔ جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں پھر یہ وظیفہ موقوف کر دیا جائے اور پھر بعد میں یہ تعداد پوری کر لی جائے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا دل نہیں کرتا، گھر والے جس کام کا بھی کہتے ہیں ٹائم پر نہیں کرتا، جو بھی کام کرتا ہوں پورے پیسے نہیں ملتے، وظیفہ بھی بتا دیں تاکہ تلاوت قرآن پاک میں بھی دل لگ جائے۔ اب دیکھیں، اس کے لیے نیکیوں کی کثرت کرنا پڑے گی، وہ یہ اچھی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرے تو ہمیں اپنے دل پر پھر غور کرنا چاہیے۔
صحیح ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، بتکلف اہتمام کرنا پڑے گا، قرآن پاک میں دل لگ جائے، نیکیوں میں دل لگ جائے، عبادت میں ہمیں لذت پیدا ہو، حلاوت ملے، مٹھاس عبادتوں میں ہمیں حاصل ہو، سجدوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے۔ تو اس کے لیے چلے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ یہ سینے پر رکھ کر آپ 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، یا باعث یا نور، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے عبادت میں دل لگے گا۔ تو یہ جو چیزیں میں نے عرض کی اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا، یہ وظیفہ بھی جاری رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ، اور جو آپ کے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، اب انشاءاللہ الکریم ان کے جوابات بتائے جائیں گے۔ جی، یہ استخارے فرمائیں انور بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، استخارے کیے ارشاد فرمائیے۔ سہیل بھائی نے کال کی تھی استخارے کے لیے، انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ 14 سال ہو گئے ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، بندش وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی ان کے ساتھ عملیات بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں آ رہا، ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا اچھا، ہوں۔ بندش نہیں ہے تو پھر کیا ہے ان کے ساتھ، کوئی کیا معاملات آ رہے ہیں؟ اب کئیوں کے ہاں دیکھیں، اولاد تو اللہ پاک کی عطا کردہ نعمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں عطا فرماتا۔ صحیح۔ البتہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا رہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ پاک اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ کئیوں کے ہاں ہمیں بستوں پہ بھی مدنی بہار اس طرح کی آتی کہ میرے وہ 15 سال بعد جو ہے اولاد ہوئی، پہلے اولاد ہی نہیں تھی، تو پھر بستے سے علاج کروایا، تعویذات کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے، اللہ پاک کے چاہے سے ہی، جو بھی ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہی ہے، تو ان کے ہاں الحمدللہ اولاد ہوئی۔ مدنی بہار بھی انہوں نے اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے بھیجی، کسی کی بہار آتی ہے 8 سال بعد، وہ ان کے ہاں اولاد کی نعمت سے یہ ان کو حاصل ہو گئی۔ ماشاءاللہ، تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، مایوس کبھی نہ ہو، صحیح۔ بلکہ اپنے رب سے دعا بھی کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری ان کو پڑھنے کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ اللہ پاک کرم فرمائے، اولاد نصیب ہو جائیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا پیارا اس کا روحانی علاج ہمیں عطا فرمایا کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں یہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ سورہ کوثر اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں ہر نماز کے ہر بعد؟ نماز کے بعد، تو انشاءاللہ الکریم جلد ہی اللہ پاک ان کو نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، دونوں میاں وہ بھی، شوہر بھی 101 جی۔ مرتبہ پڑھیں، زوجہ بھی یہ 101 دونوں مرتبہ پڑھیں؟ 101 ماشاءاللہ۔ الگ الگ پڑھیں۔ اچھا، یہاں میں ایک اور آپ کو مشورہ دوں، روحانی علاج کے اسٹال سے ضرور رابطہ کر کے تعویذ حاصل کیجیے گا، حصول اولاد کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ شادی کو 14 سال ہو چکے ہیں، ہم نے تو ایسے ماشاءاللہ دیکھے ہیں، اپنا انور بھائی شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات وغیرہ دیا، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو، الحمدللہ۔ اب 16 سال کے بعد ان کے ہاں اولاد۔ ایک نا مدنی بہار اور اس میں رسالے میں لکھی ہوئی تھی کہ 2 بھائی تھے، ایک ساتھ شادی ہوئی ان کی، دونوں ہی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اچھا، ایک کی عمر شاید 55 سال اور ایک کی 57 سال عمر ہو گئی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے امیر علیہ سنت کے عطا کردہ تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ چلو یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، دوسرے نے کہا ہونی ہوتی تو پہلے ہی ہو جاتی، صحیح، کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ تو جس بھائی نے وہ تعویذات حاصل کیے نا، اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور تو اس کے دوسرا جو لیے بھائی تھا وہ محروم رہ گئے۔ صحیح، یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی عطا ہے، وہ بے جس شک۔ عمر میں چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے، وہ بے موسم پھل عطا فرمانے پر قادر ہے، بے وہ شک، بے مالک شک۔ ہے۔ تو عمر کا اور اس چیز کا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ سے بندہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، اس سے لو لگائے رکھے، اس سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے کہ رب تو نہیں عطا فرمانا ہے، بے میں شک۔ تیرا کمزور حقیر بندہ، تو عطا فرمائے، میں پھر بھی تیرے پہ راضی، تو نہیں دے میں پھر بھی مجھے تیرے وہ پہ راضی۔ واقعہ یاد آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ السلام کا۔ آپ کے ہاں عمر کے اس حصے میں جا کے ولادت ہوئی تھی آپ کے ہاں کہ جن دنوں میں عموماً اولاد کی وہ حصول ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ہر چاہے پر قادر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے یہ زبیر بھائی تھے، انہوں نے اپنے کام کے حوالے سے کہا تھا، ان کو کچھ خدشات تھے، کچھ وسوسے تھے، ان کے کچھ شکوک و شبہات تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کوئی بندش وغیرہ کروا دی ہے کام کے حوالے سے، تو کیا حقیقت ہے اس؟ ان کا بھی استخارہ کیا ہے،
استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں آ رہا. صحیح اس میں کاموں کو جو کرنے کے انداز ہوتے ہیں اس پہ بھی بندہ غور کرتا رہے. صحیح آپ جو بھی کام کریں پہلے اچھی نیتیں کریں اور کام بھی جائز ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ساتھ کریں کہ میں یا اللہ پاک یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرما. کامیابی نصیب فرما. ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے اس کا. آپ جس کام کو کرنے کے لیے جائیں اس سے پہلے اگر یہ آپ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا تو انشاءاللہ الکریم آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اس کام کی رکاوٹیں جتنی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. صحیح کیا وظیفہ. آپ روزانہ اول آخر ایک بار درود پاک اور یا نافع 20 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیا کریں. کوئی بھی کام آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کو آپ اپنے معمول میں شامل کر لیں. انشاءاللہ الکریم کام کی جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ آپ کی دور ہو جائیں گی. صحیح. اچھا یہ اس کے بعد ہمارے فرحان بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مستقل میں بیمار رہتا ہوں، کبھی کوئی بیماری، کبھی کچھ بیماری، کبھی کچھ بیماری، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ فرحان بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو فرحان بھائی آپ اس کے لیے روحانی علاج کے بستے سے تعویذ بھی حاصل کریں، اپنی کارڈ بھی کروائیں اور آپ کو ایک وظیفہ بھی اس کلیئر کر دیتے ہیں. یا سلام یا سلام، یہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا یابی نصیب ہوگی. اس کے لیے ان کو نظر وغیرہ بھی اتروانا پڑے گی؟ ہاں بستے یہ سے بیماری جو یہ نظر بد کی وجہ سے نا، نظر ہاں لگ گئی تو اب اس کے اثرات ظاہر ہوئے. نظر اتارنے کا بھی ہے نظر کوئی اتارنے ٹوٹکا کا وغیرہ؟ جو ہے وہ ایک تو طریقہ جو ہے وہ یہی ہم بتا دیتے ہیں. لال جو مرچ ہوتی ہیں یہ 7 عدد لے کر اس کو اپنے سر سے 7 چکر گھما کے تو آپ گرم توے کے اوپر اس کو جلا دیں یا کوئلے وغیرہ گرم کیے ہوئے تو اس کے اوپر جلا دیں. تو اگر اس میں سے بدبو نہ نکلے تو سمجھ لیں کہ ابھی نظر اتری نہیں ہے. تو آپ اچھا اسی عمل کو ریپیٹ کریں. صحیح. وہی دوبارہ سے پھر آپ اور مرچیں لیں مزید 7 اور اس کے ذریعے آپ سر سے اوپر سے گھما لیں 7 چکر دیں. اچھا صرف سر پہ سے گھمانا ضروری ہے یا پورے باڈی پر سے، پورے جسم پر سے یہ گھمایا جائے؟ دونوں طرح سے کیا جا سکتا دونوں ہے. طرح سے کیا جا سکتا ہے. سر سے گھما لیں یا اگر پیشنٹ مریض جو ہے لیٹا ہوا ہے تو اس کے پورے جسم سے بھی گھما کسی طرح. اچھا بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے اب جیسے آپ نے بتایا تھا یہ مرچوں کے ذریعے نظر اتارنے کا، ہم نے بھائی دن میں 2 دفعہ ہم نے یہ عمل کر لیا، ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آئی. دوسرے دن پھر ہم نے عمل کیا، ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی. تو پھر کیسے پتہ کیسے چلے گا، فرق کیسے واضح ہوگا کہ یار نظر اتر چکی ہے؟ ہاں نظر کا دیکھیں جب اس کا تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی مرتبہ میں وہ اتر جاتی ہے. اچھا. نظر آپ نے جیسے مرچیں جلائیں گے تو وہ بدبو ایسی آتی ہے کہ وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نظر اتر جاتی ہے، کیونکہ اس میں علامت یہی ہے اچھا نظر اترنے کی. اور اگر بدبو نہیں آ رہی تو اس کا مطلب نظر لگی ہوئی ہے. آپ اس عمل کو جاری رکھیں. آپ ایک دن میں کتنی دفعہ یہ عمل ہم دہرا سکتے ہیں؟ 2 سے 3 مرتبہ 2 سے 3 مرتبہ کر لیں. پھر بھی اگر بدبو نہیں آئے تو پھر اگلے دن دوبارہ یہی عمل. ہاں جی پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کی نظر جو ہے یہ اتر جائے گی. نظر بد جو ہے وہ اپنی ایک 2-3 قسم کی جو سمجھے نظر ہوتی ہے. ایک نظر محبت ماں باپ کی اپنی اولاد کی ایک ہوتی ہے کہ کسی حاسد کی نظر لگ جاتی ہے تو اس کا نظر سخت لگی ہوتی ہے، اس لیے وہ 2-3 بار عمل کرنے سے ایک تعجب کی بھی نظر ہوتی ہے، حیرت کی بھی نظر ہوتی ہے، حیرت سے جب کسی چیز کو دیکھ لیا جائے. اچھا یہاں ناظرین کو ایک بات میں عرض کروں، یہ نظر بد سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے کہ جتنا جادو سے بڑا ڈر لگتا ہے، جادو سے عملیات سے بڑا ڈرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جادو سے زیادہ خطرناک یہ نظر بد ہے. ایسا ہی نظر بد کے بارے میں آتا ہے ناظرین کہ یہ اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے اور آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے. اتنی سخت یہ نظر بد ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے. نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ بھی ہے. اسی طرح ایک اور بھی عمل کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ نظر لگنے کے بعد کا یہ طریقہ ان کو عرض کیا، آپ پارہ 29 سورہ قلم کی 2nd لاسٹ آیت جو ہے وہ آپ روزانہ پڑھ کے اگر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنا لیں، یا آپ کے بچے ہیں تو بچوں پر بھی آپ یہ روزانہ اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں کہ یہ آیت جو ہے نا میں نے روز پڑھ کے دم کرنی ہے، تو انشاءاللہ الکریم آپ نظر لگنے سے ہی محفوظ رہیں گے. روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیا گیا اور نظر اتارنے کا جو ایک ٹوٹکا ہے، ایک طریقہ ہے، یہ ماشاءاللہ آپ کو روحانی علاج کے بستے سے بھی اس کا مکمل طریقہ کار پرنٹ شدہ آپ کو یہ پرچہ مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. یا اچھا یہ آخر میں ہمارے محمود بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری زمین یہ فروخت نہیں ہو پا رہی، تو کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ؟ محمود بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے
استخارے میں کسی نے کچھ کروایا ہوا ایسا تو کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا، اس کے لیے ان کو ایک روحانی علاج دے دیتے ہیں، وہ یہ کریں تو انشاءاللہ الکریم ان کی جو جگہ ہے وہ سیل ہو جائے گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ آپ اپنا جو بھی پلاٹ، جگہ، گاڑی، گھر، کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، تو انشاءاللہ الکریم ان کی جو بھی یہ چیز سیل نہیں ہو رہی وہ بک جائے گی۔ اچھا یہ زمین ہے ان کی، اب زمین پر کیسے دم کیا بھائی جائے اس گا؟ کے پاس کھڑے ہو کے تو زمین پہ پھونک مار دیں، دم کر دیں، دم ہو جائے گا۔ چلے ماشاءاللہ۔ تو یہ تا حصول مراد جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے ایک اور میں آپ کو چلو مشورہ دوں، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ اپنی کوئی بھی چیز ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، جو بھی آپ کی پراپرٹی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے۔ جو گھر بیچنا چاہتے ہیں تو گھر میں دبانے کا مخصوص تعویذ ہوتا ہے، آپ دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، دکان میں دبانے کا مخصوص یہ تعویذ ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا، یہ بھی استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کی وہ چیز فروخت ہو جائے گی، اور اچھے داموں میں الحمدللہ عز و جل یہ فروخت ہوگی۔ دنیا بھر میں چونکہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو کچھ مناظر، کچھ تاثرات ہم دکھاتے بھی رہتے ہیں، جہاں پر لوگ آتے ہیں، اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں تو الحمدللہ اپنے وہ تاثرات بھی دیتے ہیں، اپنے واقعات بھی بتاتے ہیں، اور ان کے جذبات بھی ماشاءاللہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلیں آپ کو کچھ تاثرات ہم دکھاتے ہیں، جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 رئیس امروہی لال شہباز نگر سیکٹر 11.5 میں موجود ہے جامعہ مسجد المجید۔ اس المجید مسجد میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے ایسے مریض ہیں جو کہ مستفیض ہوتے ہیں یہاں کے روحانی علاج سے۔ روحانی علاج کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا کیا ان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جنید، ابو طاہر، محمد ارشد۔ جنید بھائی، یہاں پر روحانی علاج کا اسٹال جو لگتا ہے ہمارا المجید مسجد میں، یہاں پر اس سے آپ نے تعویذات وغیرہ لیے؟ جی میں الحمدللہ یہاں سے تعویذ لیتا ہوں، اور جیسے نظر وغیرہ کا معاملات ہوتا ہے تو اس حوالے سے میرا آنا ہوتا ہے یہاں پر، تو ماشاءاللہ کافی فائدہ بھی ہوا تعویذ لینے سے۔ اور میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی پریشانی وغیرہ ہو تو فی سبیل اللہ تعویذ یہاں دیا جاتا ہے، تو وہ آئیں اور یہاں سے آ کے تعویذ لیں، انشاءاللہ مرشد کریم کی برکت سے جو ہے یہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ آپ یہاں پہ المجید مسجد میں آئے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے؟ میرے کمر میں اور بازو میں درد تھا، اس سلسلے میں آئے تھے اور مجھے بہت فائدہ ہوا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میرے پھیپھڑوں میں پانی ہے اور بخار، الٹی۔ اس کے لیے لیے تعویذات وغیرہ لیے؟ جی لیے۔ فائدہ ہوا؟ جی فائدہ ہوا، صحیح ہو رہا ہے؟ جی بہتر ہو رہا، شکر ہے مالک کا۔ اچھا، اس کے لیے کیا دیا تھا انہوں نے؟ ڈوریاں دیے تھے، تعویذ دیے تھے، تو فائدہ ہوا؟ بالکل فائدہ ہوا۔ جنید بھائی، ان کے لیے کوئی نہ وظیفہ بھی بتا دیں، ان کو بہت سارے امراض ہیں، جیسے بخار ہو گیا، پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ان کو بتا دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہماری جو آڈینس ہے ان کو بھی اس سے فوائد حاصل ہو جائیں۔ جنید بھائی، مجھے کمر درد کا، بازو کا درد کا وظیفہ بتائیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ہمارے اسلامی بھائی تھے، مختلف امراض کے حوالے سے یہ کچھ معلوم کر رہے تھے کہ مختلف امراض، اب دیکھیں جسم میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کبھی درد ہے، کبھی بخار ہے، تو نزلہ، تو زکام، کبھی بدلتے موسم میں بھی بعض اوقات اس طرح کے امراض یہ لگ جاتے ہیں نا۔ تو مختلف امراض میں جب بندہ گھرا ہوا ہونا تو اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ 1000 مرتبہ پڑھے، یا حیو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اچھا، کمر کے درد سے نجات کے لیے یہ ہوتا ہے بعض اوقات نا، بڑی بالخصوص بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں، بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہیں، کبھی جوڑوں میں درد ہے، تو کبھی گھٹنوں میں درد ہے، تو کبھی کمر میں درد ہے، بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی میں بھی مسائل آ جاتے ہیں، مہروں میں گیپ آ جاتا ہے، تو اس طرح کے مسائل یہ رہتے ہیں جسم کے حوالے سے۔ تو درد اعضاء کا ایک خاص وظیفہ، جسمانی درد سے نجات کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الحشر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔
اب اچھا، اگر اب آپ کو یہ بالفرض تھوڑا مشکل لگتا ہے، آیت نہیں پڑھ پاتے آپ، تو ایک اور آسان سا چلو میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. جو آپ کے جسمانی درد ہے نا، یہ الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا. شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں نے اپنی سسٹر کے لیے کھایا کروانا ہے، اس کا نام دیویا فاروق ہے اور والدہ کا نام پروین اختر ہے. کھانا اولاد کے لیے کروانا ہے، اولاد میں. صحیح ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میں جو بھی کام کرتا ہوں میرے رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اگر میں کوئی جاب کرتا ہوں تو میرے سے کام نہیں ہوتا، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس کا کوئی مجھے وظیفہ وغیرہ کو بتا دیں. صحیح ہے انشاءاللہ الکریم، وظیفہ عرض کرتے ہیں ابھی آپ کو. نیکسٹ کال. میں باہر جانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا. میرا نام محمد بلال، والدہ کا نام رخسانہ بی بی. صحیح ہے، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میری بیٹی کا نام ہے عنایا بلال اور اس کی مما کا نام ہے سمیرہ حسین. رات کو ضد بہت کرتی ہے، ڈر جاتی ہے. یہ عمر بچی کی تقریباً 2.5-3 سال ہے. صحیح. جی اگلی کال دیجیے. غلام مرتضی. جی منظور بی بی. جی مسئلہ سر موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 1.5 ماہ ہو گئے ہیں، صحیح نہیں ہو رہا، علاج بھی کر رہے ہیں، کوئی استخارہ کریں ہمارا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، جلدی جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں. جو بھی آپ کے زخم ہیں اللہ پاک ان زخموں کو ٹھیک فرما دے. جی غلام مرتضی بھائی ابھی انشاءاللہ آپ کا استخارہ کرواتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے. میری تقریباً شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، تو ایک بیٹا پیدا ہوا 3.25 سال بعد. اس کے بعد ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں بنا. صحیح، نام نہیں بتایا آپ نے نا. چلیں روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، مزید کالز دیجیے گا. میرے والدہ بیمار رہتے ہیں اکثر نا، ان کو 3 سال سے شوگر ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، تو ان کے استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. ان کا نام مریم بی بی ہے اور ان کے والدہ کا نام محمودی بی بی. صحیح ہے انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. خوب خدمت بھی کیجیے گا، والدہ کی دعائیں لیجیے گا. دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں. جی انشاءاللہ. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کا. اس دوران آپ کے استخارے بھی ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کام میں میرے رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ پھر میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کے مسائل آپ نے کہا ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں. ایک تو یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھا کریں. جو بھی آپ کے کاموں میں ایک پریشانی ہے، رکاوٹیں ہیں، تنگ دستی کا معاملہ ہے، یہ الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گا. جب معاشی حوالے سے بندہ مضبوط ہوتا ہے نا تو الحمدللہ عز و جل بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جاب کے حوالے سے مشکلات نہ آئیں تو اس میں آپ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الواقع مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، یا چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آپ پڑھ لیا کریں. اور جو کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا تو روزانہ کی بنیاد پر یہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کا وقت مخصوص نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ لیا کریں. اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دے گا. تو 100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ موٹر سائیکل سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو چلیں استخارہ تو ابھی ہم آپ کا کروائیں گے، پھر اس کے بعد وظیفہ بھی بتائیں گے. شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، ایک بیٹا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی. حصول اولاد کے لیے ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. آپ اور آپ کی زوجہ دونوں پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا. کافی سارے میسیجز ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کے کمنٹس اور آپ کے یہ میسیجز میں روحانی علاج عرض کر دوں.
ایک میسیج آیا تھا، انہوں نے عبد الخالق نام بتایا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، اگر کام مل جاتا ہے تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور ہرنیا کا درد بھی رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں بغیر آپریشن کے میرا کام ہو جائے۔ اللہ پاک بغیر آپریشن کے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، ہرنیا کا ایک خاص روحانی علاج۔ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی دوست یا استاد کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو استاد کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے استاد کا دیا ہوا ہر کام، ہر جائز کام اور جو دیے ہوئے اسباق ہیں، جو بھی کام ہیں استاد کی طرف سے جو شاگرد کو ملتے ہیں، طالب علم کو ملتے ہیں، وہ پورا کریں۔ اس کا استاد کے دل میں ماشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ آپ کے لیے عمل ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے ابو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے باہر جانا بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے انہوں نے میسیج کیا۔ ابو کا نام ہے خلیل احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے اصغری، اور ہمارے لیے دعا بھی کیجئے گا کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جی بالکل، دعا بھی کریں گے۔ ان کے والد صاحب کا نام عبد الخلیل ہے، یہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جانا بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا۔ عبد الخلیل احمد نام ہے، والدہ کا نام ہے اصغری نام ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، سمیرہ نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر دیں کہ سایہ کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے بتا دیں اور تعویذ بھی بھیج دیں۔ اچھا، یہاں اگر آپ میں عرض کروں کہ اگر آپ گھر بیٹھے تعویذ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایڈریس اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری جائز حاجات پوری ہو جائیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اچھا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ لکھا ہوتا ہے تو وہاں مراد پورا پڑھنا ہوتا ہے یا اتنا ہی؟ تو دیکھیں، جہاں پر بھی یہ وظیفہ بیان کیا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو مکمل ہی پڑھا جائے۔ حدیث پاک میں جو بیان فرمایا گیا وہ مکمل الفاظ ہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی 99 بلائیں اس کی دور فرما دیتا ہے۔ اس میں جو آسان ترین بلا ہے نا، وہ ہے پریشانی۔ انسان کی پریشانیاں الحمدللہ سے دور ہو جاتی ہیں، یہ پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ نا تو یہ کلمات کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیں اور مکمل پڑھنا چاہیے، الحمدللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جی انور بھائی، استخارے بھی ہو گئے ہوں گے یقیناً، جی جوابات ارشاد۔ استخارے کیے گئے، پہلا نام تھا جویریہ بنت پروین اختر، انہوں نے استخارہ کروایا کہ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ آپ کے ساتھ کوئی بندش کا یا عملیات کا مسئلہ نہیں آ رہا استخارے میں، روحانی علاج جو اس کے لیے عرض کیا گیا اس کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں بلال بھائی ہیں، انہوں نے استخارہ کروایا، تو آپ کے ساتھ استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے بیرون ملک جانے کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و برکت کے ساتھ وہاں پہ آنا جانا نصیب فرمائے، صحیح، جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ عنایہ نام کا بچی کا استخارے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ رات کو بچی جو ہے وہ ڈر جاتی ہے، تو بچی کا استخارہ کیا گیا، ان کے اوپر کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے بچی پر روز آپ دم کرتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کی بچی جو ہے یہ ڈرے گی نہیں۔ غلام مرتضیٰ بھائی تھے، یہ گر گئے بائک سے، تو ان کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں ان کے ساتھ کوئی کسی طرح سے عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، البتہ اب یہ بیمار جو ہے نا، اس کو یہ چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے، بلکہ یہ تو بہت کچھ صدقہ خیرات دیں ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، تو کبھی اس طرح کوئی حادثہ ہو جائے،
کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی ہو جائے، بیماری نہیں جا رہی ہے، تو اللہ کی راہ میں آپ صدقہ و خیرات کریں، اس کی راہ میں دیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی بیماریاں، پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کے لیے روحانی علاج پڑھنے کے لیے جو ہے وہ یا سلام 111 مرتبہ یہ پڑھ کے دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم ان کے زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مریم نام تھا ان کے، شوگر کا مسئلہ ہے، کہہ رہے شوگر ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی مسئلہ ہے، کوئی اور آپ کے ساتھ پرابلم نہیں آ رہی، روحانی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی، تو شوگر کے لیے آپ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت کریمہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پی لیں، اور خود نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، اللہ پاک کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کی بھی طرف توجہ دیں، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ پڑھ کے دم کر کے آپ کو پلاتا رہے۔ یہ شوگر جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی، بات سمجھے شوگر ختم ہو جائے تو باڈی کو کچھ نہ کچھ شوگر چاہیے ہوتی، تو یہ وظیفے کی برکت سے اگر آپ کی شوگر کم ہوتی ہے یہ اوپر نارمل آ جائے گی، یعنی اگر کنٹرول ہو بڑھتی جائے ہوگی گی، ہاں کنٹرول ہو جائے گی، کیفیت میں آ جائے گی، نارمل جتنی ایک انسان کو چاہیے تو آپ اس کیفیت میں آپ کی یہ شوگر آ جائے گی۔ میسیجز کافی سارے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھ پر گھبراہٹ طاری رہتی ہے، سلیم نام آپ نے بتایا ہے، سر وزنی رہتا ہے، سکون نہیں آتا، عجیب و غریب کیفیت رہتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جنات کے معاملات ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ جنات سے حفاظت کا میں ایک وظیفہ پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو ایک مدنی بہار بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جنات سے حفاظت کے لیے، اثرات سے حفاظت کے لیے، شریر جنات کے شر سے بچنے کے لیے آپ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیت ہے نا یہ پڑھا کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ مکمل سورت تک نہیں، یہ 4 آیات ہیں، تو یہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، الحمدللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے، ہر طرح کے برے اثرات سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ یہ آیت ہو گئی، اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کر لیں۔ آئیے ایک مدنی بہار جنات سے حفاظت کی آپ کو ہم دکھاتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا نام علی نواز اتاری ہے۔ تقریباً آج سے 3 سال پہلے میں کنٹینر یارڈ ماڈی پور میں ڈیوٹی کرتا تھا، تو وہاں پر جنات کا بڑا معاملہ تھا، تقریباً 10 سے 12 ایکڑ پر وہ جگہ ہے، تو وہاں پہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اکثر جنات جو ہے وہ تنگ کیا کرتے تھے، لفٹر کرینے وغیرہ یعنی خود ہی سٹارٹ ہو جاتی تھی، تو میں اس معاملے میں کافی پریشان تھا۔ تو پھر دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے ہمارے غلام رسول بھائی سے یہاں ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کچھ تعویذات وغیرہ مجھے دیے، تو وہ تعویذات وغیرہ میں نے استعمال کیے، کارڈ بھی انہوں نے کی، پھر الحمدللہ انہوں نے مدنی قافلے کا ذہن بنایا، تو الحمدللہ پھر مدنی قافلے میں بھی سفر کیا۔ الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد مجھے کبھی، کیونکہ میں وہاں کا انچارج تھا، مجھے پورے یارڈ میں گھومنا پڑتا تھا، کنٹینر وغیرہ نمبر وغیرہ چیک کرنے پڑتے تھے، تو بڑے مسائل ہوتے تھے، تو بہت زیادہ تنگی ہوتی تھی، کبھی وہاں سے آوازیں آنا، کبھی پتھروں کا آنا، لیکن الحمدللہ جب میں نے یہ تعویذات استعمال کیے تو الحمدللہ اس کے بعد کبھی میں پریشان نہیں ہوا۔ الحمدللہ یہ تعویذات کی برکتیں ہیں، یہ الحمدللہ روحانی علاج جو ہمارا دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے، الحمدللہ یہ اس کی برکتیں ہیں کہ پھر کبھی میں پریشان نہیں ہوا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے۔ اب جنات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ روحانی علاج بھی کروا۔ اچھا میں یہ چاہوں گا کہ کوئی ایسا ہے وظیفہ یا کوئی ایسا عمل جنات کو بھگانے والا، کہیں پر کبھی اس طرح ہو کہ بند لائٹ خود بخود آن ہو رہی ہے یا لائٹ خود بخود بند ہو رہی ہے، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں جنات کے معاملات ہیں، تو یا کبھی ہمیں نظر آئیں اس طرح کے اثرات وغیرہ، اب جیسے لفٹ بند ہے ایک دم اچانک خود بخود چلنا شروع ہو گئی ہے نا، پنکھا بند ہے ایک دم اچانک چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا اسی طرح ہوتا ہے بعض اوقات سیڑھی کھڑی ہوتی ہے، وہ یہاں چیز رکھی تھی ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے، چیزیں ادھر رکھتے ہیں ادھر سے مل رہی ہوتی ہے چیزیں، اس طرح کے ہوتے ہیں بعض اوقات معاملہ۔ اگر ہمیں شک و شبہ ہو کہ یار جنات یہ تنگ کر رہے ہوں گے تو جنات کو بھگانے کا ہے کوئی ایسا عمل؟ جنات جو ہیں یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس طرح کے واقعات جو کہ بستے ہمارے دنیا بھر میں لگتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں بستوں کے اوپر کہ وہ میرا گھر کا نا دروازہ خود ہی کھل گیا رات کے وقت میں، خود ہی بند ہو گیا، خود ہی پنکھے لائٹیں چلنا شروع ہو گئیں،
تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک واقعہ بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ جسم پر وہ کٹ لگنا شروع ہو گئے تھے، بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، اس میں بھی کیا تھا واقعہ؟ اس میں جو ہے وہ ایک پیشنٹ تھے تو ان کو 7-8 سال سے جو ہے نا ان کے کٹ لگتے تھے، یعنی جسم پر، بازو پر، اور یہ جو گھٹنے سے نیچے سمجھے پاؤں تک کا حصہ ہے نا، پنڈلی والا حصہ، تو اس پہ کٹ لگتے تھے خود بخود۔ اچھا، وہ پھر خون بہتا تھا اس میں سے، اسٹچنگ کرواتے رہے ڈاکٹر سے اپنا، جب وہ لگنے تو تکلیف تو انڈرسٹوڈ، بچے جس کو بھی لگتے ہیں اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف کتنی ہو رہی، تو یہ اپنا اسٹچ وغیرہ کرواتے رہے اور ادھر ادھر سے علاج بھی کرواتے رہے، لیکن ان کا وہ پرابلم حل نہیں ہوا 7-8 سال۔ اچھا، ان کا مسئلہ یہ تھا، یہ کام پہ رہتے تھے نا، ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جب یہ گھر آتے تھے نا تب ان کو کٹ لگتے تھے۔ اچھا، گھر کے اندر ظاہر سے اور بھی تو افراد رہتے ہوں گے نا گھر میں، اب بچے ہیں ان کے، بہنیں، بھائی وغیرہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا؟ ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یہ صرف انہی کے ساتھ تھا۔ یہ جب گھر آئے گا، یہ 2 مہینے بعد چھٹی آئے گا، 3 مہینے بعد آئے گا، جب بھی آئے گا گھر تو اسی کو ہی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر کیا حل کیا نکلا اس کا؟ پھر یہ کہ خود ہی انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ میں کافی دیر سے ادھر ادھر سے بھی مختلف جگہوں سے علاج کرواتا رہا، لیکن میرا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا۔ تو روحانی علاج کے بستے چونکہ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کے فیضان سے انہی کے عطا کردہ تعویذات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، یہ تعویذات ان کو پیش کیے گئے، پڑھنے کے کچھ وظائف دیے گئے، ایک عمل کرنے کے لیے ان کو دیا گیا، دھاگوں والا عمل ہوتا ہے ہمارے بستے پر، جادو کے فرد کے اوپر جادو کا جو مسئلہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کو وہ عمل دیا گیا ساتھ کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ کیا، اللہ کی رحمت سے 1 ہفتے کے بعد ان کی دوبارہ کال آئی کہ میں گھر گیا ہوں، اب مجھے وہ مسئلہ نہیں ہوا، ماشاءاللہ۔ حتیٰ کہ ان کے حال یہ ہو چکا تھا جسم کا کہ وہ بار بار سٹچ کرنے سے نا ان کی جلد ختم ہو گئی تھی، یا اللہ، اب وہ سٹچ بھی نہیں ہو رہے تھے جو ان کو آخری والے کٹ لگے۔ تو یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کے تعویذات جو برکت ہے کہ ان کو حاصل اب الحمدللہ خیریت سے ہیں، طبیعت بہتر ہے ماشاءاللہ۔ 2-3 سال ہونے والے۔ اچھا، یہ اس کے بعد الحمدللہ ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ پہ ایسی ہوا کہ یہ ایک روم ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ خون کے بیٹھے بیٹھے نا دیواریں خون سے بھر جاتی تھی، یا اللہ، وہ وائٹ سفیدی کی ہوئی ہے، دیواریں سفید ہے ساری، تو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ اچانک سے وہ خون اور اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا تھا۔ تو وہاں پہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات دیے گئے، اسلام بھائی کو وہاں پہ بھیجا۔ ہمارے یہاں حصار کا ایک عمل کیا جاتا ہے، صحیح، تو وہ اسلامی بھائی وہاں پر گئے، انہوں نے جا کے جو ہے وہاں پہ 2 عمل کیے الحمدللہ اس کی برکت سے۔ اس کے بعد دوبارہ ان کے وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ یعنی وہ خون کے جو چھینٹے نظر آتے تھے دیوار پہ وہ نظر آنا چھینٹے تو چھینٹے ہوتے ہیں نا، پوری دیواریں ریڈ ہو جاتی تھی، یا اللہ، پوری دیوار اتنا خطرناک جو ہے نا وہ وہاں پہ یہ عملیات وغیرہ کا پرابلم ہوا تھا۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسا کیا عمل کیا تھا انہوں نے؟ تو کیا یہ مخصوص ہوتا ہے عمل یا ہر کوئی کر سکتا ہے ایسا عمل؟ جی، روحانی علاج کے بستے پر اسلام بھائیوں کو حصار کرنے کی اجازتیں دی گئی ہوئی ہیں، تو پہلے تعویذات سے عام طور پہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پھر بھی اگر کسی کا نہیں ہوتا تو ان کے پھر جا کے حصار کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ یہ روحانی علاج کے بستے سے آپ کنیکٹڈ رہیں گے نا اپنے مسائل، بیماریاں، پریشانیوں کے لیے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کے یہ سارے مسائل حل ہوتے چلے، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کوشش کریں کہ گھر میں سورت اس طرح کی اگر اللہ نہ کرے کوئی معاملات نظر آئیں تو گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کریں، سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھیں، گھر میں اذانیں بھی دلوائیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں بڑی کمال کی ماشاءاللہ فضیلتیں ان کی، یہ پڑھنا شروع کریں، الحمدللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے، ہر طرح کے اثرات سے حفاظت رہے گی۔ ناظرین، اب چونکہ وقت اختتام کی جانب ہے، میسیج میرے سامنے کافی ہیں، کالز بھی آپ کی باقی رہ گئی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے سب کی شامل کرنا مشکل ہے تھوڑا، لیکن الحمدللہ عز و جل 24 گھنٹے شعبہ روحانی علاج آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے حاضر ہیں۔ یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، آپ پورے 24 گھنٹے میں نمازوں کے اوقات کے علاوہ جب چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ آن لائن روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، آن لائن وظائف معلوم کروانا چاہتے ہیں، آن لائن کارڈ کا عمل کروانا چاہتے ہیں،
اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، شعبہ روحانی علاج کی بہترین اپلیکیشن پلے سٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کافی ساری سروسز الحمدللہ اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے، اپنے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا ارحم الراحمین ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، بیچارے جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔